سے دیکھیں میں نے یہ بھی آن ریکارڈ ہے، میں نے یہ بات بھی کی ہے کہ دیکھیں میں کسی پر مسلط نہیں ہوں، یہ اپنی ذاتی ویلیوز ہوتی ہیں، اپنی ذاتی محبت ہوتی ہے. میری محبت ان کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے میں کہیں نہیں جاؤں گی، ان کی محبت میرے ساتھ ہے تو یہ کہیں نہیں جائیں گے. لیکن اگر ان کی محبت کہیں اور ہے تو یہ اگر وہاں جانا چاہیں تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، مجھے چھوڑ کوئی کر پرابلم کیوں؟ آپ نہیں. کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لیں. نہیں، میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی تو میں اجازت نہیں دوں گی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دوسری شادی مرد تب کرتا ہے جب کسی عورت میں کوئی فالٹ ہو یا عورت جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے شوہر کو خوش نہ رکھ سکتی. اور میں ہمیشہ مردوں کو کہتی بھی تب ہوں، دوسری شادی میں پہلی عورت کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہونا اس بات کی جو ہے شیورٹی ہوتی ہے کہ مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. اور محبت صرف ماں سے ہے، بہن سے اور بیوی اب یہ بن گئی، اب ان سے بھی ہو گیا، اس کے علاوہ کسی یہ لڑکی تو سے آپ محبت نہیں ہے. یہ آپ دونوں کے پوائنٹ آف ویوز ہیں، لیکن دین کہتا بھتیجی ہے سے بھی محبت ہے، اور اس کے علاوہ شوق جو ہے وہ بزنس کا ہے، لیڈرشپ کا ہے اور خدمت کا ہے. اس کے علاوہ نو وومنائزر. میں بہت سخت لونڈا ہوں، مجھے بالکل جو ہے میں اٹریکٹ نہیں ہوتا لڑکیوں. اچھا وہ آپ دونوں کی اپنی ڈیفینیشن ہے، لیکن دین کہتا ہے کہ اگر آپ برابری کر سکو، مطلب جو پوائنٹس آپ بتا انصاف رہی کر تھی سکیں. جو پوائنٹس آپ بتا رہی تھی جی. وہ مذہب کی کیٹیگری میں میں نے فال جب نہیں یہ کرتے. 4 شادیوں والی بات کی اس سے پہلے میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ مجھے شاید یہ قبول نہ ہو، لیکن اگر میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہے، تیسری کرنا چاہے، چوتھی کرنا چاہے تو وہ ضرور کر سکتا ہے، بٹ مجھے چھوڑ کے. میرے ساتھ رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یہ میری دیکھیں جس شخص کے لیے میں سب کچھ چھوڑ دوں اور جس شخص کے لیے میں محبت میں جو ہے وہ اتنا آگے نکل آؤں اور عزت کا وہ مقام دے دوں کہ اسے جو ہے وہ میں عزت کے اس لیول پہ پہنچا دوں جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، اگر وہ وہاں آ کر میرے ساتھ بے وفائی کرے تو پھر میرا اس کے ساتھ رہنا بنتا نہیں ہے. میں بہت پازیٹیو بندی ہوں، بہت پازیٹیو سوچ کے ساتھ چلتی ہوں. نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے میں دوست مطلب دشمن میں بنانا نہیں چاہتی، مگر دشمن میرے بن جاتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ میرے شوہر سے مجھے پوری امید ہے کہ یہ میرے ساتھ نبھائیں گے، اور اگر یہ دوسری شادی کرنا چاہیں گے تو یہ مجھے چھوڑ کے بالکل کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہیں گی؟ تیسری شادی؟ نہیں، میں بالکل شادی نہیں کرنا چاہوں گی. میری اپنی بھی ظاہری بات ہے، اگر انہوں نے دوسری شادی کر لی تو بات ہے نا، ابھی تو ہماری شادی تو چلنے دے پہلے. انشاءاللہ میری باتیں شادی کی نہیں باتیں جو آپ نے پہلے شروع کر دی، میں نے کہا پتہ نہیں یہاں پر دوسری شادی نہ کرا دیں آپ. اللہ کرے کہ آپ کی زندگی ہنسی خوشی گزرتی رہے، اور ہم آنے والی نئی جو آپ سمجھ نہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، بلیسنگ سے محظوظ ہو سکیں. اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرے. لیکن آگے بڑھتے ہیں، ابھی ایونٹ باقی ہے، آپ آئیے گا ضرور. انشاءاللہ. پچھلے ایونٹ پہ تو مجھے نہیں پتا ویسے آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا، لیکن انشاءاللہ آپ جب دعوت دیں گی تو میں ضرور آؤں گی. جہاں ہم اس دعوت کی بات کر رہے ہیں اور ایونٹ کا ہم نے ذکر کیا، تو حارث بھائی آپ سے یہ سوال ہوگا، مجھے بتائیے گا نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سوشل میڈیا کے اوپر عجیب و غریب سی باتیں ہو رہی ہیں یوسف جمیل صاحب کی طرف سے، کچھ یوٹیوبرز کی طرف سے، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مولانا صاحب ڈاکٹر نبیہہ کو نہیں جانتے تھے، جبکہ ڈاکٹر نبیہہ ایک معروف انفلوئنسر ہیں، اینکر ہیں، اور لوگ انہیں جانتے ہیں ہر گھر میں. تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب کی جانب سے یا ان کے بیٹے کی جانب سے یا یہ یوٹیوبرز کو کیا سوجی ہے کہ وہ اس معاملے کو اٹھائیں، جب محترمہ ان کے گھر میں اپنا نکاح کروا رہی ہیں، ہو رہا ہے، ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، ان کے تحت ہو رہا ہے، تو پھر یہ بات بعد میں کیوں کی جا رہی ہے؟ عوام کو میں یہ پیغام دوں گا، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو، یوٹیوبرز کو، اور جتنے بھی لوگ ہیں، میرے خیال سے آپ کو مولانا کے خاندان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. ہم نوجوان ہیں، ہم تو تنقید برداشت کر رہے ہیں. ان کا ایک جوان بیٹا جو ہے فوت ہوئے، وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا عامر لیاقت والی بات. یہ ایک اثاثہ ہے مولانا، اور پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے 50 موسٹ انفلوئنشل اسکالرز میں ان کا نام آتا ہے. آپ لوگ غلطی کریں گے، اور آپ لوگ انہوں نے ایک نکاح پڑھایا ہے، انہوں نے ایک نیک کام کیا ہے، سنت رسول تھی، اور وہ ان کے باپ کی عمر کے تھے، اور اس عمر میں خواہش نہیں ہوتی. آپ کو اگر پتہ ہو تو اس عمر میں کوئی خواہش نہیں ہوتی. موب تھا، رش تھا، ان کا ڈرائنگ روم تھا، میڈیا اتنا امڈ آیا تھا کہ انہوں نے کہا، یعنی کہ خاموش بھی نہیں ہو رہے تھے، بیٹھ بھی نہیں رہے تھے. انہوں نے غصے سے کہا بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ. آدھا میڈیا کو زمین پہ جو ہے وہاں پہ بیٹھنا پڑا کوریج کے لیے، اور پھر وہ ان کو جہاں جگہ ملی وہ تھک گئے ہوں گے، بڑے دیر سے کھڑے تھے، خطاب کر رہے تھے جو ہے وہ، اس کے بعد وہ بیٹھ گئے. انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا. تو آپ کا بنتا نہیں ہے کہ آپ ان کو تنقید کا نشانہ بنائے. اور ان کے بیٹے نے جو بیان دیا ہے وہ
جان چھڑوانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جان کی بخشی کر دو, ہمیں معاف کر دو. اور پہلے وہ خاندان جو ہے اس نے اتنا بڑا دکھ دیکھا ہے, آپ ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. بعد میں پھر آپ لوگ پچھتاتے ہیں, بعد میں پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ جو ہے بہت اچھا تھا. یعنی کہ یہ ہمارے خاندان میں بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں خلاف باتیں کرتے ہیں, جب فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں واہ کیا نور تھا, کیا جنازہ تھا, اللہ ان کی زندگی دراز کرے. ہاں جو ہے وہ جنتوں میں گھر دے, یہ بہت اچھا انسان تھا. اور جب زندہ ہوتا ہے تب اس کے بارے میں برائیاں کی جاتی ہیں. یہ کیسا معاشرہ نہیں, ہے؟ کسی عالم دین کو اس طرح جن کی ساری عمر جو ہے وہ بڑی ہی لوگوں کی دین کی خدمت دین کرنے کی میں. خدمت میں اور لوگوں کو مسلمان کرنے میں گزری ہو, انہوں نے ایک نیک کام کیا ہے. انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے, شفقت کا ہاتھ رکھا ہے. تو ہم نے ایک تو باقاعدہ طور پہ میں نے دیکھیں, میں ایک دلہن بن کے بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر, میں یہ سب انتظامات اور چیزیں نہیں دیکھ سکتی تھی. کوئی کمی کوتاہی اگر رہ گئی ہو یا کوئی ایسے معاملات جو ہے وہ وہاں پر ہو گئے ہوں تو مولانا صاحب میرے والد صاحب کی جگہ پر ہیں. میں میڈیا سے بھی یہ کہوں گی کہ ان کو اس طرح تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے, کیونکہ وہ ایک قابل ذکر اور بہت بڑی پرسنالٹی ہیں. اگر انہوں نے میرا نکاح پڑھا دیا ہے تو آپ اس چیز میں شریک ہوں, میری خوشی میں شریک ہوں. اس چیز کو جو ہے وہ دیکھیں, ہم تبصرے کرنے پہ آئے نا یا اور غلط وہ چیزیں عمر کرنے کے پہ آئیں اس تو حصے بہت میں کر وہ سکتے ہارٹ ہیں نا, پیشنٹ بری بھی بات ہیں, ہے. تو ان یعنی کے کہ بیٹے یہ کو بیان زیب دینا نہیں پڑا دیتا. آ کے, اور پھر انہیں جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں. نہیں مولانا میں اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں, میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. اگر وہ مجھے نہیں بھی جانتے کوئی بات نہیں. نکاح کے لیے ریکویسٹ آپ دونوں کی جانب سے گئی تھی؟ جی بالکل. اور میری پہلے 2 دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی, میں اور حارث جو ہم ان سے ملنے کے لیے گئے. نہیں ڈائریکٹ نہیں, ہمارے ایک بہت بڑے اسٹار بھی ہیں, اور ہماری ان سے ملاقات ہوئی وسیم بھائی سے. اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو مولانا صاحب کی کال آ رہی تھی, میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی. مجھے نا مولانا صاحب سے ملنے کا بہت شوق تھا, 1 سال سے میں ان کی بڑی فین تھی اور میں ان کو سنتی بھی تھی. اور یہ بات میں نے مولانا صاحب کو بتائی بھی, ان سے کون نہیں ملنا چاہتا, وہ ایک روحانی شخصیت ہیں اور مجھے ہمیشہ روحانی شخصیات ہی جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں, اور میں ان سے فیض لینا چاہتی ہوں کہ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھیں شفقت کا. تو یہی بات مولانا صاحب کے ساتھ تھی. میں نے بھائی سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک دفعہ مولانا صاحب سے ملوا دیں. میرا نکاح کا بھی کوئی پلان نہیں, کچھ نہیں. تو 2 دن میں ہاں 2 دن میں پلان کیا؟ ہاں میں بتاتی ہوں نا آپ کو کیسے ہوا. جواد وسیم بھائی نے کہا کہ میں نے صبح مولانا صاحب سے ملنے کے لیے جانا ہے, یہ اللہ نے راستہ بنایا, آپ یقین کریں. اس میں میرا کوئی انپٹ نہیں, ان کا کوئی انپٹ نہیں, یہ اچانک سب چیزیں جو ہے وہ پلان ہوئی ہیں. انہوں نے کہا صبح میں نے جانا ہے ان سے ملنے کے لیے, تو بیٹا آپ جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ ہم ملاقات کریں گے, وہیں سے ہم آپ کو آگے لے کے چلیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم ایک اسپیسیفک جگہ پہ گئے, میں اپنی گاڑی پہ تھی, وہ اپنی گاڑی پر تھے, ہم لوگ جو ہے وہ چل پڑے. اب وہاں پر مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی, ہم جا کر وہاں پر بیٹھے, اور مولانا صاحب جب آئے تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں اپنا تعارف دے رہی ہوں مولانا صاحب کو نا, کہ میں ڈاکٹر نبیہ علی خان ہوں, اور اس طرح سے آپ نے مجھے, میں نے کہا آپ تو سوشل میڈیا دیکھتے نہیں ہوں گے مولانا صاحب, ظاہر ہے اتنا تو نہیں, لیکن ہاں شاید آپ نے میرا نام کہیں سنا ہو. تو انہوں نے کہا ہاں میں نے پارکیو کے معاملے پر, ایک سوسائٹی کے معاملے پر آپ کا جو ہے وہ ذکر سنا تھا, اللہ تعالیٰ آپ کو پھر دعا دینے لگے. چلیں یہاں تک بات ہوئی. انہوں نے کہا یہ ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ نکاح کریں. اچھا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, پسند کرتے ہیں تو نکاح کریں. تو جواد وسیم بھائی نے کہا کہ مولانا صاحب آپ حکم کریں. میں نے کہا جی حکم کریں. انہوں نے اتنی بات ہوئی, ہم وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد جواد وسیم بھائی سے ہماری بات ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا جو مولانا صاحب کی آگے ڈیٹس جو ہیں وہ نہیں ملیں گی, وہ جا رہے ہیں, انہوں نے ٹور کرنا ہے یا وہ تبلیغ کے لیے جو ہے وہ جائیں گے, ہاں تو وہ اس میں بیزی ہو جائیں گے, آپ کے پاس پھر وقت نہیں ہے. میں مولانا صاحب سے بات کر رہا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں. 2 دن بعد, 1 دن بعد انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جمعے کا دن انہوں نے دیا ہے. اور یہ میں نے کہا جمعے کا دن, لیکن اس میں تو صرف 2 دن باقی ہیں, تو میں تیاری کیسے کروں گی؟ انہوں نے کہا کوئی تیاری نہیں ہے, 4 بندے ان کی طرف سے آئیں گے, 4 بندے آپ کی طرف سے آئیں گے, اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہو جائے گا. بس ہم چاہتے ہیں کہ آپ نکاح کے بندھن میں بندھیں اور آپ عزت سے اپنے رشتے کو جو ہے وہ نبھائیں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اب وہ میں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ میں نے کہا جی مجھے بھی نہیں پتا تھا اتنی جلدی سب کیسے ہوگا. اچھا میری جو قریب کی جو ہے وہ ڈیزائنر تھیں یا اور لوگ تھے, میں نے ان سے جو ہے وہ بات کرنی شروع کی. میں نے کہا آپ مجھے 1 دن دیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کریں. میں نے 1 دن میں ساری چیزیں جو ہے وہ لائن اپ کی, سارا کچھ 1 دن میں. جی 1 دن میں لائن اپ کیا. اگلے دن جا کر جو ہے وہ ہم نے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں سے پک کی, اور اس کے بعد جو ہے مولانا صاحب کے جو اسسٹنٹ تھے, میں نے ان کو بھائی کو کال کی. میں نے کہا بھائی صرف 2 چیزوں کی اجازت دیجیے گا. ایک یہ کہ میں اپنے قریبی جو میرے میڈیا کے لوگ ہیں, اس میں یہ میڈیا یہ والا شامل نہیں تھا,
جو Social media. فوٹوگرافر سوشل میڈیا نہیں شامل تھا, نہیں, بڑے نام جیسے ڈاکٹر عرفان کیسر ہیں, ان کی وائف ہیں, منسٹر فرا صاحب اقرار آئے, ہے. فرا اقرار ہیں, یہ سب میرے دوست ایڈوکیٹ ہیں. فہیم کھوکھر ہے. ہاں, وہ یہ فیملی والے ان کے ساتھ تعلق تھا. میں نے کہا میں ان چند لوگوں کو بھی بلانا چاہتی ہوں, آپ کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا جی بلا لیں.